بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مجھے ایک بہت اچھی فیکٹری میں نوکری مل گئی تھی اور میرے گھر کے حالات بہت بہتر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ابو کی پنشن بھی آ جاتی تھی تو گھر کا گزارا بہت اچھا ہونے لگ گیا تھا۔ اب میں ہر مہینے اپنی بیوی کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور لے کر جایا کرتا تھا اور وہ تحفہ دیکھ کر کہتی کہ اس کی کیا ضرورت تھی، اور میں خوش ہو کر اس کو کہتا کہ یہ سب کچھ مجھے تمہارے ہی نصیب سے تو مل رہا ہے۔ اگر تم میری زندگی میں نہ ہوتی مجھے اتنی اچھی نوکری نہیں ملنی تھی۔ میں پہلے ہی تمہارے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کر چکا ہوں، اس لیے تم مجھے اپنے لیے تحفہ لانے سے منع مت کیا کرو۔ اور وہ بیچاری میری باتیں سن کر محبت سے شرما جایا کرتی۔ میں اکثر اس کو اپنے ساتھ بازار لے کر جایا کرتا اور وہ جتنی بھی خریداری کرتی میں اس کو کبھی بھی منع نہیں کرتا تھا۔ میں جب بھی فیکا کو خوش دیکھتا تو میرے چہرے پر خود بخود مسکراہٹ آ جاتی۔ میں خوش تھا کہ وہ آہستہ آہستہ میری دوسری شادی کی بات کو بھول گئی تھی، مگر ہم بازار میں جب بھی کوئی بچوں کے کھلونوں یا کپڑوں کی دکان دیکھتے تو فیکا گمسم سی وہاں پر ہی رک جاتی۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ پھر سے دوسری شادی کی رٹ نہ لگا لے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ میں نے فیکا سے کہا کہ اب ہمارے حالات بہت بہتر ہو رہے ہیں تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس گھر کو گرا کر نئے سرے سے ایک اچھا اور خوبصورت گھر بنایا جائے، اور اس گھر کا نقشہ تم تیار کرو گی۔ تم جیسا گھر کہو گی میں تمہیں بنا کر دوں گا۔ اور وہ بچوں کی طرح خوش ہو گئی۔ کچھ دیر کے لیے ہی سہی اس کا دھیان بٹ گیا تھا۔ میں نے گھر پر مستری لگوائے اور گھر کا کام شروع کرا دیا۔ مجھے گھر بنانے میں تقریباً 2 سال لگ گئے تھے، مگر یہ گھر فیکا کی پسند کا تھا۔ اس نے اپنی مرضی سے گھر کا ہر کمرہ ہر کونا بنوایا تھا اور سارا دن وہ گھر کے کاموں میں لگی رہتی۔ اب وہ گھر کے کاموں میں بہت زیادہ مصروف ہو گئی تھی، اس لیے اس نے دوبارہ اولاد کی یا دوسری شادی کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ سارا دن کبھی اس کمرے کو سجاتی رہتی اور کبھی کسی کمرے کی کوئی چیز سیٹ کر رہی ہوتی۔ وہ اب خوش رہنے لگی تھی اور اس کو خوش دیکھ کر میں بھی خوش تھا۔ وہ سارا دن گھر کے کام کرتی رہتی اور فارغ وقت میرے پاس بیٹھ کر ان سے ڈھیروں باتیں کیا کرتی۔ اب وہ دونوں ہم سے کیا گھر میں ہوا کرتی تھی۔ میں تو سارا دن فیکٹری میں گزارا کرتا تھا اور جب میں گھر آتا تو وہ مجھے اپنے سارے دن کی مصروفیات بتاتی اور میں اس کا چہرہ دیکھتا جو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے مرجھا گیا تھا۔ میں ہر طرح کی کوشش کرتا کہ اس کو خوش رکھ سکوں، مگر اولاد کی کمی کوئی بھی خوشی پورا نہیں کر سکتی۔ اولاد کی خواہش تو مجھے بھی تھی، لیکن قدرت کے فیصلوں کے آگے میں بھی کیا کر سکتا تھا۔ میرے گھر کے حالات بہت اچھے ہو گئے تھے۔ تب ہی میں نے ایک دن فیکا کو خوشخبری سنائی کہ بہت جلد میں اس کو اور امی کو لے کر عمرے پر لے کر جاؤں گا، اور وہ خوشی سے اچھلنے لگ گئی۔ ہم دونوں امی کے ساتھ عمرہ کرنے گئے اور وہاں ہم دونوں نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں مانگی کہ وہ ہمیں اولاد جیسی نعمت عطا کر دے، کیونکہ اس کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے، وہ تو جو چاہے ہو سکتا ہے۔ پھر دنیا کے ڈاکٹر جو بھی کہیں، جب ہم عمرہ کر کے واپس آ گئے تو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ میں نے محسوس کرنا شروع کیا جیسے فیکا اب بہت خوش رہنے لگی تھی۔ اس کو خوش دیکھ کر میں بھی مطمئن تھا، لیکن اس کی ایک بات مجھے حیرت میں ڈال دیتی تھی۔ جب وہ اکثر رات کو لیٹی لیٹی اچانک سے ماتھے پر ہاتھ مار کر اٹھ کر بھاگتی جیسے کچھ بھول گئی ہو اور کہتی بچہ رو رہا ہوگا، اس کا دودھ تو میں نے بنایا ہی نہیں، اور میں حیرانگی سے اس کو دیکھتا کہ وہ کس بارے میں بات کر رہی ہے۔ جب اس بات کو ایک ہفتہ گزر گیا، لیکن فیکا روز ہی کچن میں جاتی اور دودھ بنا کر سٹور میں لے جانے لگتی تو مجھے لگا کہ وہ پاگل ہو گئی ہے۔ تب ایک دن مجھے اس کی یہ حرکت دیکھ کر شدید غصہ آیا تو میں آدھی رات کو اٹھ کر سٹور کی طرف گیا اور چیزوں کو اٹھا کر باہر پھینکنا شروع کر دیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ سٹور میں ایسا کیا تھا۔ تب ہی اچانک میرا نام اسد ہے، میرا تعلق رحیم یار خان سے ہے۔ میرے 3 بھائی اور 4 بہنیں تھیں اور میں ان سے سب سے چھوٹا تھا۔ میرے والد صاحب ایک کلرک تھے اور والدہ سادہ سی گھریلو خاتون تھی۔ سب سے بڑے بھائی اپنی فیملی کے ساتھ لندن میں رہتے تھے، 2 بہنیں فیصل آباد میں رہتی تھی اور باقی بہنیں رحیم یار خان میں ہی رہتی تھی۔ سب ہی شادی شدہ تھے اور اپنے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ الگ الگ گھروں میں رہتے تھے، سوائے مجھ سے بڑے بھائی امجد کے گھر میں۔ امجد بھائی کی بیوی بچے بھی ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے، کیونکہ میری تب شادی نہیں ہوئی تھی اور امی ابو کی ذمہ داری بھی بریرہ بھابھی پر ہی تھی، جسے وہ اپنا فرض سمجھتے ہوئے پورے دل کے ساتھ نبھا رہی تھی۔ امجد بھائی کے 4 بچے تھے اور میری سب سے زیادہ دوستی بھی امجد بھائی کی بچوں کے ساتھ ہی تھی، کیونکہ باقی بہن بھائیوں کے بچے تو کبھی کبھار ہی آیا کرتے تھے اور لندن والے بھائی تو بس لندن کے ہی ہو کر رہ گئے تھے۔ وہ کبھی سال یا 2 سال کے بعد چکر لگایا کرتے تھے۔ ان کے بچوں کو ہم نے صرف تصویریں ہی
دیکھی تھی۔ بچوں کو وہ کبھی بھی دادی دادا سے ملوانے نہیں لے کر آئے تھے اور ہم لوگوں نے کبھی ان سے شکوہ بھی نہیں کیا تھا۔ اکثر فون پر ہماری بات ہو جایا کرتی تھی۔ امی ابو خوش تھے کہ وہ سب بچوں کا فرض پورا کر چکے ہیں، اب صرف میں ہی رہ گیا تھا جس کی شادی کی فکر انہیں ستانے لگی تھی۔ میری نوکری کوئی اتنی اچھی تو ہے نہیں تھی، بس ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا اور اتنا کما لیتا تھا کہ اپنی بیوی کو 2 وقت کی عزت کی روٹی کھلا سکوں۔ تو امی ابو نے میرے لیے بھی رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ جب حریرہ بھابی کو معلوم ہوا کہ امی ابو میرے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں تو انہوں نے فوراً اسے اپنی بہن کا رشتہ پیش کر دیا۔ امی ابو کو بھی وہ رشتہ مناسب لگا تھا کیونکہ حریرہ بھابی بہت تابع دار بہو ثابت ہوئی تھی اور انہوں نے باقی بہوؤں سے زیادہ ہمارا خیال رکھا تھا، اس لیے امی ابو نے میرا رشتہ ان کی بہن فیکا کے ساتھ طے کر دیا۔ فیکا بھی اپنی بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی اور ویسے بھی وہ مجھ سے زیادہ پڑھی لکھی تھی، لیکن حریرہ بھابی نے پھر بھی اپنی بہن کا رشتہ میرے لیے چنا تھا اور مجھے تو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ویسے بھی فیکا مجھ سے زیادہ خوبصورت لڑکی تھی کیونکہ وہ حریرہ بھابی کی بہن تھی، تو اکثر گھر کے فنکشن پر میں نے اس کو دیکھ رکھا تھا۔ امی ابو نے میرا اور فیکا کا رشتہ طے کر دیا۔ فیکا نے ایم اے کیا ہوا تھا اور پرائیویٹ اسکول میں نوکری کرتی تھی، اس لیے اس کو بچوں میں گھلنے ملنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ جب میری شادی ہونے والی تھی تو امجد بھائی نے بھی اپنا الگ گھر بنا لیا کیونکہ جس گھر میں ہم رہتے تھے وہ گھر چھوٹا ہی تھا، اس میں صرف 2 ہی بیڈ روم تھے اور ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ہم گھر کا فالتو سامان رکھا کرتے تھے۔ ایک بیڈ روم میں امی ابو سوتے اور دوسرا روم امجد بھائی کی فیملی کا تھا، اور میرا کیا تھا، میں تو کہیں بھی سو جایا کرتا تھا۔ لیکن جب میری شادی ہونی تھی تو بھائی کا کمرہ میرے لیے تیار کر دیا گیا اور امجد بھائی بھی اپنی فیملی کو لے کر الگ ہو گئے۔ لیکن رحیم یار خان میں ہم جتنے بھی بہن بھائی رہتے تھے سب ایک ہی کالونی میں رہتے تھے۔ امجد بھائی کا گھر ہمارے گھر کے سب سے زیادہ قریب تھا، اس لیے میری شادی کے کچھ عرصہ بعد تک حریرہ بھابی سارا دن ہمارے گھر میں رہتی تھی کیونکہ فیکا تو ابھی بیاہ کر ہی آئی تھی، تو امی ابو نے نئی نوی دلہن پر گھر کے کاموں کی ذمہ داری نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ فیکا بہت اچھی تھی جبکہ میں تو غصے کا تھوڑا تیز تھا، مگر فیکا ہمیشہ میرا غصہ چپ کر کے برداشت کر جایا کرتی تھی اور اس نے میرے غصے کی شکایت کبھی کسی سے نہیں کی تھی۔ وہ تو امی ابو کی خدمت بالکل ویسے ہی کرتی تھی جیسے حریرہ بھابی کرتی تھی۔ حریرہ بھابی کی گھرداری سے اور خدمت سے متاثر ہو کر تو امی ابو نے فیکا کے رشتے کے لیے ہاں کی تھی کیونکہ حریرہ بھابی سے امی ابو کو کوئی شکایت نہیں رہی تھی، بلکہ وہ ہر ایک کے سامنے حریرہ بھابی کی تعریف کیا کرتے تھے۔ حریرہ بھابی تھی ہی تعریف کے لائق اور انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت بھی اچھی کی تھی۔ میری سب ہی بہنیں گورنمنٹ اسکولوں میں نوکریاں کرتی تھی۔ فیکا نے بھی مجھ سے بہت کہا تھا کہ وہ بھی اسکول میں نوکری کرنا چاہتی ہے کیونکہ شادی سے پہلے بھی وہ بچوں کو پڑھاتی رہی ہے، تو بچوں میں اس کا کافی دل لگا رہتا ہے۔ جبکہ میں نے اس کو ڈانٹ کر بٹھا دیا کہ اگر تم بھی نوکری کرو گی تو میرے بوڑھے ماں باپ کا خیال کون رکھے گا، اور فیکا چپ کر کے گھر بیٹھ گئی اور میرے ایک بار منع کرنے کے بعد اس نے مجھ سے دوبارہ نوکری کی بات نہیں کی، حالانکہ وہ بھی جانتی تھی کہ اگر میں ابو سے ایک بار بھی کہہ دیتا کہ میری بیوی نوکری کرنا چاہتی ہے تو ابو نہ کسی اسکول میں اس کو اچھے اسکیل پر نوکری دلوا دینی تھی۔ مگر جب میں نے ہی منع کر دیا تھا تو فیکا نے دوبارہ نوکری کی کوئی بات نہ کی اور میں بھی خوش تھا کہ فیکا نے میری بات مان لی تھی۔ تبھی میری ایک بہن کی طبیعت کافی خراب ہوئی تو وہ قریب کے ہی ایک اسکول میں سرکاری نوکری کرتی تھی۔ میری بہن سدرا نے اسکول میں چھٹی کے لیے درخواست دی مگر اس کی درخواست قبول نہ کی گئی اور سدرا کی طبیعت ایسی نہیں تھی کہ وہ اسکول جا سکتی۔ پھر اس نے فیکا سے بات کی کہ جتنا عرصہ وہ اسکول نہیں جا سکتی تو اس کی جگہ فیکا اسکول چلی جائے۔ فیکا نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا تھا اور میں نے جھٹ سے کہہ دیا کہ جیسا سدرا باجی کہتی ہیں ویسا کر لو۔ فیکا نے خاموشی سے میری بات مان لی اور سدرا کی جگہ اسکول جانے لگی۔ فیکا صبح سویرے اٹھتی اور ہم سب کا ناشتہ تیار کرتی اور تیار ہو کر اسکول چلی جاتی۔ اسکول سے واپس آ کر وہ دوپہر کا کھانا بناتی اور جب تک سارے گھر والے دوپہر کا کھانا کھا کر فارغ ہوتے شام ہو جاتی اور شام کو فیکا رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگ جاتی اور ساتھ میں میری بیمار بہن اور اس کے بچوں کو بھی سنبھالتی تھی۔ اس کے باوجود بھی اس نے کبھی مجھ سے یا کسی سے کوئی شکایت یا گلہ نہیں کیا تھا، وہ خوشی خوشی اپنا ہر فرض نبھاتی تھی۔ اس کے علاوہ گھر میں مہمانوں کا بھی آنا جانا لگا رہتا تھا کیونکہ سدرا باجی کی طبیعت ناساز تھی، تو ہر آئے دن میرے سب بہن بھائی گھر میں اکٹھے ہوا کرتے تھے۔ کبھی کوئی آ رہا ہوتا تو کبھی کوئی آ رہا ہوتا اور ان سب کے لیے 2 وقت کا کھانا بھی فیکا اکیلے ہی بناتی تھی۔ اس بیچاری کا تو سارا دن کچن میں ہی گزر جاتا تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھتی
اور رات گئے تک کاموں میں ہی مصروف رہتی تھی، اور رات کو بھی اکثر سدرا باجی اس کو بلا لیا کرتی تھی، کیونکہ سدرا باجی کو اکثر رات فیکا کی ضرورت پڑتی تھی۔ کبھی سدرا باجی کو دوائی دینی ہوتی اور کبھی ان کی جگہ میں پانی ختم ہو جاتا، یا ان کے بچے ان کو رات کو تنگ کیا کرتے، تب بھی وہ فیکا کو اپنے پاس بلا لیتی۔ اور چونکہ میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، اس لیے سب بہن بھائی میرا کچھ زیادہ ہی خیال رکھتے تھے، اور میری بہنیں تو مجھے ویسے بھی بہت عزیز تھی۔ اگر فیکا تھکی ہوئی ہوتی اور دو گھڑی آرام کرنے بیٹھ جاتی تو میری چاروں بہنیں مجھے ہی باتیں سنانے شروع ہو جاتی تھی کہ تمہاری بیوی تو سارا دن تھکی ہی رہتی ہے، وہ تو کام بھی کوئی نہیں کرتی، ہم نے کیا روز روز آنا ہوتا ہے جو وہ ہمارے لیے کھانا کمرے میں نہیں لا سکتی۔ اور میں بھی اپنی بہنوں کی بات میں آ کر فیکا کو بولنے لگ جایا کرتا تھا، حالانکہ مجھے نظر بھی آتا تھا کہ فیکا کس طرح سارا دن بھاگ بھاگ کر میرے بہن بھائیوں کی خدمت کیا کرتی تھی۔ اس کے باوجود بھی میں اپنی بہنوں کی بات میں آ کر فیکا پر غصہ کیا کرتا، اور اکثر ہی اسے ناراض بھی رہا کرتا تھا۔ جب میرا غصہ زیادہ ہی بڑھنے لگا تو فیکا نے میرے غصے کی شکایت پریرا بھابھی سے کی۔ پریرا بھابھی نے میرے رویے کے بارے میں امجد بھائی کو بتایا، اور امجد بھائی بجائے مجھے کچھ کہنے لگے پریرا بھابھی کو سمجھانے لگے کہ ابھی اس کی نئی شادی ہوئی ہے، بعد میں اس کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ فیکا کا ان سب میں کوئی قصور نہیں ہے۔ فیکا نے پریرا بھابھی کو شکایت کر تو دی تھی، مگر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوا تھا۔ میں ویسے ہی اسے غصے میں بول دیا کرتا تھا، لیکن اب اتنا فرق ضرور آ گیا تھا کہ جب بھی میری بہنیں میرے گھر آتی تو پریرا بھابھی فیکا کی مدد کے لیے آ جاتی۔ وہ دونوں بہنیں مل کر سارا دن میری بہنوں کی پسندیدہ کھانے بناتی رہتی۔ میری بہنیں بھی یہ لحاظ نہیں کرتی تھی کہ کسی کی بیمار پرسی کے لیے آئی ہیں، وہ تو جب بھی آتی ہر بہن کی اپنی ہی فرمائش ہوتی۔ کوئی کہہ رہی ہوتی کہ سالن میں مرچا زیادہ نہ ڈالنا، کوئی کہہ رہی ہوتی کہ میرے بچوں نے تو انڈے کے ساتھ پراٹھا کھانا ہے، کوئی کہہ دیتی کہ بھائی آتے ہوئے مچھلی لے کر آنا۔ میں بھی چپ چاپ اپنی بہنوں کی ساری فرمائشیں پوری کر دیا کرتا تھا۔ میں بازار سے سودا طلب لانے میں لگا رہتا، اور گھر میں پریرا بھابھی اور فیکا سارا دن بس کچن کے کاموں میں ہی لگی رہتی۔ پریرا بھابھی کا تو اپنے گھر بھی تھا جہاں ان کے اپنے بیوی بچے کھانے کے انتظار میں بیٹھے رہتے تھے، مگر اس کے باوجود بھی وہ سارا دن کچن کے کاموں میں فیکا کی مدد میں لگی رہتی تھی، تاکہ میری بہنوں کو کوئی کمی ادھوری نہ ہو، کیونکہ ایسا ہوتا تو پھر سے میرا سارا غصہ فیکا پر ہی اترتا۔ پریرا بھابھی اپنے گھر کے کاموں کو چھوڑ کر میرے گھر کے کاموں میں جتی رہتی تھی تاکہ ان کی بہن کا گھر خراب نہ ہو، لیکن میری بہنیں پھر بھی میرے کان فیکا کے خلاف بھرتی رہتی تھی، اور میں بھی کم عقل تھا جو اپنی بہنوں کی باتوں میں آ کر اپنی بیوی پر غصہ اتارا کرتا تھا۔ میں جانتا بھی تھا کہ فیکا میرے امی ابو کے لیے پریزی کھانا بناتی ہے، میری الگ فرمائش ہوتی ہے، اور میری بہن سدرا کی اپنی ہی فرمائش ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ فیکا کو سکول کا بھی کام کرنا ہوتا ہے۔ جب میرا غصہ کچھ زیادہ ہی ہونے لگا تو فیکا نے ایک بار پھر میری شکایت پریرا بھابھی سے کی، اور پریرا بھابھی نے ایک بار پھر امجد بھائی کو میرے برتاؤ کے بارے میں بتایا۔ امجد بھائی کو بھی مجھ پر غصہ آیا تھا، اور انہوں نے مجھے خوب ڈانٹا کہ تم کیوں اپنی بہنوں کی باتوں میں آ کر اپنی بیوی پر غصہ اتارتے ہو، جب تمہارے ماں باپ کو وہ سنبھالتی ہے تب تمہاری بہنوں کو کچھ نظر نہیں آتا، اور تمہاری بہنیں بھی وہ فرمائشیں پوری کرتی ہیں، وہ کون سا تمہارے گھر سے بو کی جاتی ہیں۔ اگر آپ کی بار کوئی بہن تم سے شکایت کرے کہ فیکا نے ان کا کوئی عاد کام نہیں کیا تو تم بھی صاف صاف کہہ دینا کہ تمہاری بیوی ان کی ملازم نہیں ہے جو ان کا ہر کام کرے۔ اگر ان کی تمہاری بیوی سے اتنا ہی مسئلہ ہے تو اپنے گھر چھوڑ کر تمہارے گھر آ کر بیٹھیں اور تمہارے بوڑھے ماں باپ کی تیمارداری کریں، کیونکہ وہ ان کے ماں باپ ہیں نہ کہ تمہاری بیوی کی۔ پھر بھی تمہاری بیوی سارا دن ان کی خدمت میں لگی رہتی ہے، اور اگر تم ہو کہ تمہاری شکایتیں ہی ختم نہیں ہوتی۔ مجھے بھی نظر آتا ہے کہ فیکا اور پریرا کس طرح سارا دن کچن میں کام کرتی رہتی۔ مجھے امجد بھائی کی ڈانٹ کا اثر مجھ پر صرف کچھ مہینے ہی رہا، اس کے بعد سے پھر میرا غصہ فیکا پر اترنے لگا۔ میری بہنوں کے گھر کوئی بھی دعوت ہوتی، کسی کی بھی سالگرہ ہوتی یا کسی بھی موقع پر اگر سب بہنیں ایک جگہ اکٹھی ہوتی تو مجھے بھی فون کر کے بلا لیتی، لیکن میں نے کبھی زحمت نہیں کی تھی کہ میں اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے جاؤں، حالانکہ وہاں پر تو خاندان کے سبھی لوگ موجود ہوتے تھے۔ کوئی بھی خوشی غمی ہوتی تو سب بہن بھائی کسی نہ کسی بہن یا بھائی کے گھر اکٹھے ہو جاتے تھے، مگر میری بیوی ان میں سے کبھی بھی شامل نہ ہوتی، اور نہ ہی مجھے احساس ہوتا کہ سب بہن بھائی اپنے بچوں کے ساتھ وہاں جمع ہیں تو میں بھی اپنی بیوی کو لے ہی جاؤں، مگر میں تو اپنی بہنوں کی باتوں میں آ جاتا تھا اور بلا وجہ غصہ بھی اپنی بیوی پر اتار دیا کرتا تھا۔ میری بیوی کو معلوم بھی تھا کہ میں اپنی بہنوں اور بھابھیوں کے گھر مختلف تہواروں پر جاتا ہوں اور وہاں سب ہی اکٹھے ہوتے ہیں، مگر اس نے مجھ سے کبھی کچھ نہیں کہا تھا، نہ ہی کوئی
गिला किया था, क्योंकि میری کوشش سے اور میری عادت سے وہ واقف ہی ہو چکی تھی، اور بریرہ بھابھی نے بھی شاید اسے منع کیا تھا۔ بریرہ بھابھی کے بچے اکثر ہمارے گھر آ جایا کرتے تھے، اور فیکا کی ان سے شروع سے ہی دوستی تھی، کیونکہ وہ ان کی خالہ بھی تو تھی، اور اب تو ان کا ان بچوں کے ساتھ اور رشتہ بن گیا تھا۔ وہ خالہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان بچوں کی چاچی بھی بن گئی تھی، تو بریرہ بھابھی کے بچوں کے ساتھ اس کا دل لگا رہتا تھا، اور فیکا کا بھی زیادہ آنا جانا بریرہ بھابھی کے گھر میں ہوتا تھا، کیونکہ میری بہنیں تو ویسے ہی اس کی برائیاں کرتے نہیں تھکتی تھی، اور نہ ہی میں بھی کبھی اسے اپنی بہن بھائیوں کے گھر زیادہ لے کر جایا کرتا، نہ ہی کیونکہ میری بہنیں میری بیوی کو کم تر سمجھتی تھی، اور ہر بات اس سے چھپائی جاتی تھی۔ فیکا سب کو جانتی بھی تھی، اس کے باوجود بھی وہ میرے ماں باپ کی خدمت میں لگی رہتی، اور کبھی نہیں کہتی تھی کہ میں اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں کرتا ہوں، اور نہ ہی مجھے لگتا تھا کہ میرا برتاؤ اس کے ساتھ غلط تھا۔ میں سب سے چھوٹا بھائی تھا، اس لیے مجھے لگتا تھا کہ میں جو بھی کرتا ہوں بالکل ٹھیک ہی کرتا ہوں، کیونکہ میرے بڑے بہن بھائیوں نے مجھے کبھی کسی بات سے روکا ٹوکا نہیں تھا، اس لیے مجھے کبھی غلط لگا ہی نہیں تھا۔ صدرہ باجی کی طبیعت بہت بہتر ہو گئی تھی، وہ اپنے بچوں کو لے کر اپنے گھر بھی جا چکی تھی، تو انہوں نے اسکول جانا شروع کر دیا، لیکن اسکول کی پرنسپل چاہتی تھی کہ فیکا بھی ان کے اسکول میں نوکری کرے، کیونکہ ان کو فیکا کا پڑھانے کا انداز بہت اچھا لگا تھا۔ فیکا نے ایک بار پھر مجھ سے بات کی تھی کہ وہ نوکری کرنا چاہتی ہے۔ آپ تو ہماری شادی کو 2 سال گزر چکے تھے، لیکن ابھی تک ہمارے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ فیکا کہنے لگی کہ میرا بچوں کے ساتھ دل لگا رہتا ہے، آپ ابو سے کہہ کر مجھے اسکول کی نوکری لگوا دیں، لیکن میں نے پھر سے فیکا کو منع کر دیا تھا، اور بات وہی تھی کہ میرے ماں باپ کا خیال کون رکھے گا، اور میری بیوی میرے کوشش سے اچھی طرح واقف تھی، اس لیے اس نے دوبارہ کوئی بات نہ کی۔ کچھ عرصے بعد میری فیکٹری کی نوکری چھوٹ گئی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ مجھے کسی اور فیکٹری میں نوکری مل جائے، مگر مجھے کہیں نوکری نہیں ملی۔ ابو کو بھی ارتا ہوا ریٹائر ہو چکے تھے، ان کی پینشن پر آخر کتنے خرچے پورے کیے جا سکتے تھے۔ جب بھی فیکا اپنے لیے کوئی خریداری کر کے آتی تو میری بہنیں پھر سے مجھے باتیں سناتی کہ تمہارے تو پہلے ہی نوکری نہیں لگ رہی، اور اوپر سے تمہاری بیوی کے خرچے ختم نہیں ہوتے، اسے نظر نہیں آتا کہ اس کا شوہر بے روزگار گھر بیٹھا ہے، کم از کم وہ تمہارا ہی خیال کر لے۔ مگر فیکا باجی کو تو صرف اپنے ہی شوق سے پورے کرنے ہیں، اسے کیا پرواہ کہ اس کا شوہر کس مشکل میں ہے۔ اور میں ایک بار پھر سے اپنی بہنوں کی باتوں میں آ گیا تھا، اور میں نے اپنی بیوی کو بہت برا بھلا کہا کہ تمہیں احساس نہیں کہ گھر کے اخراجات پورے کرنے کے پیسے بچا کر ہی رکھ لوں، مگر تم تو ہر دوسرے دن منہ اٹھا کر بازار چلی جاتی ہو اور شاپ پر بھر بھر کر خریداری کراتی ہو۔ فیکا میری باتیں خاموشی سے سنتی، وہ بیچاری آخر کتنی خریداری کرتی تھی، سال میں 2 دفعہ بس عید پر ہی تو کپڑے بناتی تھی۔ میں اکثر دیکھتا بھی تھا کہ اس کے کپڑے خراب ہو چکے ہوتے، مگر پھر بھی وہ اپنے لیے کوئی خریداری نہیں کرتی تھی، اس کے باوجود بھی میں اس پر غصہ کرتا رہتا۔ اب تو میری بہنوں نے اس کو اولاد کے تانے دینے شروع کر دیے تھے، میں بھی اپنی بہنوں کی طرح اپنی بیوی کو اولاد کے تانے دینے لگا، یہ جانے بغیر کہ اس میں اس کو کوئی قصور نہیں ہوتا۔ وہ بیچاری چپ چاپ میری باتیں سنتی رہتی اور تنہائی میں چھپ چھپ کر روتی بھی رہتی، مگر مجھے کبھی اس کا احساس نہیں ہوا تھا۔ ایک دن ابو کی طبیعت کچھ زیادہ خراب ہو گئی، میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ابو کو ہسپتال لے کر جاتا۔ میں نے باری باری اپنی سبھی بہنوں سے پیسے مانگے کہ وہ مجھے ادھاری دے دیں، میں ان کو واپس کر دوں گا، مگر ہر بہن نے مجھے اپنی مجبوری سنا دی کہ بچوں کی فیسیں دینی ہیں یا ان کے اپنے گھر کے حالات ٹھیک نہیں۔ کسی کے پاس بھی میری مدد کے لیے چند پیسے نہیں تھے، اور میں پریشان بیٹھا تھا۔ تبھی فیکا میرے پاس آئی اور اپنے سونے کا زیور میرے سامنے کیا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، اسد آپ پریشان مت ہوں، اور یہ زیور بھیج کر ابو کو ہسپتال لے جائیں اور ان کا علاج کروائیں، کیونکہ زیور میں نے کیا کرنا ہے، اگر یہ آپ کے کام آ جائے گا تو اسے بہتر اور کیا ہوگا، مجھے تو صرف آپ کے ساتھ رہنا ہے، ان چیزوں کا میں کیا کروں گی۔ اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ جو بہنیں مجھے آج تک باتیں سنائی آئی تھی اور مجھے میری ہی بیوی کے خلاف کرتی آئی تھی، آج ان میں سے کوئی بھی میری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، مگر میری بیوی جس کو میں اپنی بہنوں کی باتوں میں آ کر ڈانٹتا رہتا تھا اور خواہ غصہ کرتا رہتا تھا، وہ اپنا زیور لیے میرے سامنے کھڑی تھی اور مجھے حوصلہ دے رہی تھی۔ تب مجھے پہلی بار اپنی بیوی کا احساس ہوا تھا کہ اس بیچاری نے میری ہر طرح کی کڑوی باتیں سنی تھی، وہ میری ہی مدد کرنے کے لیے اپنا زیور لے کر آئی تھی۔ میں نے شرمندہ سا ہو کر اسے زیور لے لیا اور اسے وعدہ کیا کہ میں اس کو بہت جلد اسے اچھا زیور بنوا کر دوں گا۔ فیکا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور مجھے کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں، مجھے زیور کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی
زیور اس لیے تو رکھا جاتا ہے کہ ضرورت پڑنے پر اس کا استعمال کیا جائے، اور میں کافی دنوں سے دیکھ رہی تھی کہ آپ بہت زیادہ پریشان تھے۔ اگر آپ نے مجھے پہلے ہی اپنی پریشانی بتا دی ہوتی تو میں آپ کی پہلے ہی مدد کر دیتی۔ میں خوش تھا کہ مجھے فیکا جیسی بیوی ملی تھی، اور اس دن مجھے پہلی بار بریرہ بھابھی کا فیصلہ بالکل درست لگا تھا، اور مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا کہ میں اپنی بہنوں کی باتوں میں آ کر اپنی ہی بیوی کو برا بھلا کہتا تھا۔ اس دن کے بعد میں نے اپنی بیوی کو کبھی نہیں ڈانٹا تھا۔ ابو کافی بیمار رہنے لگے تھے، لیکن فیکا نے ان کی بہت خدمت کی تھی۔ وہ ان کے لیے خاص طور پر پرہیزی کھانا بناتی تھی۔ ابھی کچھ عرصہ بیمار رہنے کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ایک بار پھر سے میری ساری بہنیں میرے گھر میں آ کر بیٹھ گئی تھی، اور میری بیوی ان کی خدمت میں لگ گئی تھی۔ جب کافی دن گزرے تھے، میری بہنوں کے پھر سے وہی شکوے شروع ہو گئے جو وہ پہلے کرتی آئی تھی۔ تب میں نے اپنی بہنوں کو صاف صاف کہہ دیا کہ میری بیوی ان کے ملازم نہیں تھی، جو ان کا ہر حکم مانتی اور سارا دن ان کی خدمتیں کرتی پھرتی۔ اگر ان کو میری بیوی سے زیادہ ہی مسئلہ تھا تو وہ میرے گھر ہی نہ آیا کریں۔ اور میری بہنیں حیران رہ گئی کہ ان کا وہی بھائی تھا جو پہلے ان کی ذرا سی بات پر اپنی بیوی کو جلی کٹی سنا دیا کرتا تھا، لیکن میرے ساتھ جو حادثہ ہو چکا تھا اس نے میری آنکھیں کھول دی تھی، اور اس دن کے بعد سے میں نے اپنی بیوی فیکا کے خلاف کوئی کی ہوئی کسی بھی بات پر یقین نہیں کیا تھا۔ ایک دن فیکا مجھے کہنے لگی کہ ہم ڈاکٹر کو چیک اپ کروا لیتے ہیں، کیونکہ مجھے اولاد کی بہت زیادہ طلب ہے، اور میں نے اس کی بات مان لی، کیونکہ وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ اسد آپ تو سارا دن گھر سے باہر ہوتے ہیں اور میں گھر پر اکیلی ہوتی ہوں، آپ تو پھر بھی اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزار آتے ہیں اور کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ میں خالی گھر کو تکتی رہتی ہوں، کاش میرے بھی بچے ہوتے تو میں بھی ان کے کاموں میں لگی رہتی، مگر خالی گھر مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ میں نے بہت اچھے ڈاکٹر سے ٹائم لیا اور ہم دونوں ڈاکٹر کے پاس چلے گئے۔ چیک اپ کروانے کے بعد ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ میری بیوی کبھی ماں نہیں بن سکتی، تو ہمارے سر پر تو جیسے آسمان ہی ٹوٹ پڑا تھا۔ میری بیوی جو خواہش اپنے دل میں لیے بیٹھی تھی وہ اب کبھی بھی پوری ہونے والی نہیں تھی۔ اس دن فیکا میرے کندھے پر اپنا سر رکھ کر خوب روئی، اور میں نے بھی اس کو رونے دیا۔ جب رو رو کر اس کا دل بوجھ ذرا سا ہلکا ہوا تو وہ مجھے کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دے، میں آپ کو اولاد کی خوشی نہیں دے سکتی۔ میں نے فیکا کے ہاتھ تھام لیا اور اسے کہنے لگا کہ ایسی باتیں مت کرو، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو قدرت کے فیصلے ہوتے ہیں، تم خود کو قصوروار مت ٹھہراؤ، تم جیسی بھی ہو تمہارے ساتھ خوش ہوں اور ساری زندگی تمہارے ساتھ گزار سکتا ہوں۔ مگر اس دن سے فیکا نے مجھ سے ایک ضد کرنا شروع کر دی کہ اسد آپ دوسری شادی کر لیں، اپنا گھر بسا لیں، کیونکہ گھر تو بچوں سے ہی بستے ہیں، وہ تو میں آپ کو نہیں دے سکتی۔ اور میں فیکا کو ڈانٹ دیا کرتا تھا کہ ایسی باتیں مت کیا کرو، میں تمہارے ساتھ بہت خوش ہوں۔ جب میری بہنوں کو اس بارے میں علم ہوا تو انہوں نے بھی فیکا کو بہت کوسا، اور میں نے اپنی بہنوں سے سختی سے کہہ دیا کہ خبردار جو انہوں نے میری بیوی کو کچھ بھی کہا تو میں نے تو ان کو اپنے گھر آنے سے ہی منع کر دیا تھا، کیونکہ وہ میرے گھر آ کر میری بیوی کو باتیں سناتی تھی کہ تم بانجھ ہو، ہمارے بھائی کو اولاد تک دے نہیں سکتی، جس کو سن کر فیکا ساری رات روتی رہتی اور مجھ سے ضد کرتی کہ آپ دوسری شادی کر لیں۔ میں نے اپنی ساری بہنوں کو منع کر دیا تھا کہ وہ میرے گھر نہ آیا کریں، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ مجھے ایک بہت اچھی فیکٹری میں نوکری مل گئی تھی، اور میرے گھر کے حالات پھر سے بہتر ہونے شروع ہو گئے تھے۔ ابو کی پنشن بھی آ جاتی تھی تو گھر کا گزارا بہت اچھا ہونے لگ گیا تھا۔ اب میں ہر مہینے اپنی بیوی کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور لے کر آ جایا کرتا تھا، اور وہ تحفہ دے کر کہتی کہ اس کی کیا ضرورت تھی، اور میں خوش ہو کر اس کا کہتا کہ یہ سب کچھ مجھے تمہارے ہی نصیب سے تو ملا ہے، اگر تم میری زندگی میں نہ ہوتی تو مجھے اتنی اچھی نوکری نہیں ملنی تھی، میں پہلے ہی تمہارے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کر چکا ہوں، اس لیے تم مجھے اپنے لیے تحفے لانے سے منع مت کیا کرو۔ اور وہ بیچاری میری باتیں سن سن کر مجھ سے مجھ سے شرما جایا کرتی۔ میں اکثر اس کو اپنے ساتھ بازار لے جایا کرتا، اور وہ جتنی بھی خریداری کرتی میں اس کو کبھی بھی منع نہیں کرتا تھا۔ میں جب بھی فیکا کو خوش دیکھتا تو میرے چہرے پر خود بخود مسکراہٹ آ جاتی۔ میں خوش تھا کہ وہ آہستہ آہستہ میری دوسری شادی کی بات کو بھول گئی تھی، مگر ہم بازار میں جب بھی کوئی بچوں کے کھلونوں یا کپڑوں کی دکان دیکھتے تو فیکا گمسم سی وہاں پر ہی رک جاتی۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ پھر سے دوسری شادی کی رٹ نہ لگا لے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ میں نے فیکا سے کہا کہ اب ہمارے حالات بہت بہتر ہو رہے ہیں، تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس گھر کو گرا کر نئے سرے سے ایک اچھا اور خوبصورت گھر بنایا جائے۔ اس گھر کا نقشہ تم تیار کرو گی، تم جیسا گھر کہو گی میں تمہیں بنا کر دوں گا۔ اور وہ بچوں کی طرح خوش ہو گئی۔
کچھ دیر کے لیے ہی صحیح اس کا دھیان بٹ گیا تھا۔ میں نے گھر پر مستری لگوا دی اور گھر کا کام شروع کروا دیا۔ مجھے گھر بنانے میں تقریباً 2 سال لگ گئے تھے، مگر یہ گھر فیکا کی پسند کا تھا۔ اس نے اپنی مرضی سے گھر کا ہر کمرہ، ہر کونا بنوایا تھا اور سارا دن وہ گھر کے کاموں میں لگی رہتی۔ اب وہ گھر کے کاموں میں بہت زیادہ مصروف ہو گئی تھی، اس لیے اس نے دوبارہ اولاد کی یا دوسری شادی کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ سارا دن کبھی اس کمرے کو سجاتی رہتی اور کبھی کسی کمرے کو کوئی چیز سیٹ کر رہی ہوتی۔ وہ بھی خوش رہنے لگی تھی اور اس کو خوش دیکھ کر میں بھی خوش تھا۔ وہ سارا دن گھر کے کام کرتی رہتی اور فارغ وقت میں امی کے پاس بیٹھ کر ان سے ڈھیروں باتیں کیے کرتی۔ اب وہ دونوں ہی تو گھر میں ہوا کرتی تھی، میں تو سارا دن فیکٹری میں گزارا کرتا تھا۔ جب میں گھر آتا تو وہ مجھ سے اپنی سارے دن کی مصروفیات بتاتی اور میں اس کا چہرہ دیکھتا جو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے مرجھا گیا تھا۔ ہر طرح کی کوشش کرتا کہ اس کو خوش رکھ سکوں، مگر اولاد کی کمی کوئی بھی خوشی پورا نہیں کر سکتی۔ اولاد کی خواہش تو مجھے بھی تھی، لیکن قدرت کے فیصلوں کے آگے میں بھی کیا کر سکتا تھا۔ میرے گھر کے حالات بہت اچھے ہو گئے تھے، تبھی میں نے ایک دن فیکا کو خوش خبری سنائی کہ بہت جلد میں اس کو اور امی کو لے کر عمرے پر جاؤں گا، اور وہ خوشی سے اچھلنے لگی۔ ہم دونوں میاں بیوی اور امی عمرے پر گئے اور وہاں ہم دونوں نے اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگی کہ وہ ہمیں اولاد جیسی نعمت دے، کیونکہ اس کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں، وہ تو جو چاہے ہو سکتا ہے۔ پھر دنیا کے ڈاکٹر جو بھی کہیں۔ جب ہم عمرہ کر کے واپس آ گئے تو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ میں نے محسوس کرنا شروع کیا کہ جس سے فیکا اب بہت خوش رہنے لگی تھی۔ اس کو خوش دیکھ کر میں بہت مطمئن تھا، لیکن اس کی ایک بات مجھے حیرت میں ڈال دیتی تھی۔ جب وہ اکثر رات کو لیٹی لیٹی اچانک سے ماتھے پر ہاتھ مار کر اٹھ کر بھاگتی جیسے کچھ بھول گئی ہو اور کہتی بچہ رو رہا ہوگا، اس کا دودھ تو میں نے بنایا ہی نہیں، اور میں حیرانگی سے اس کو دیکھتا کہ وہ کس بارے میں بات کر رہی ہے۔ جب اس بات کو ایک ہفتہ گزر گیا لیکن فیکا روز ہی کچن میں جاتی اور دودھ بنا کر اسٹور میں لے جانے لگی تو مجھے لگا کہ وہ پاگل ہو گئی ہے۔ تب ایک دن مجھے اس کی یہ حرکت دیکھ کر شدید غصہ آیا تو میں آدھی رات کو اٹھ کر اسٹور کی طرف گیا اور چیزوں کو اٹھا کر باہر پھینکنا شروع کر دیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اسٹور میں ایسا کیا تھا، تب ہی اچانک فیکا بھی پریشان سی ہو کر مجھ سے پوچھنے لگی کہ اسد، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت اسٹور کا سامان کیوں اٹھا اٹھا کر باہر پھینک رہے ہیں؟ مگر میں غصے میں سامان پھینکتا رہا اور فیکا مجھے منع ہی کرتی رہی گئی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کون سا بچہ تھا جس کے لیے فیکا آدھی رات کو اٹھتی تھی اور اٹھتی بھی بلا ناگا ہی تھی اور دودھ بنا کر اسٹور میں لے جایا کرتی تھی۔ تب ہی مجھے ایک میز کے نیچے وہ بچہ نظر آ ہی گیا جس کے لیے میری بیوی دودھ بنا کر لاتی تھی۔ میں نے حیرانگی سے اس چھوٹے سے بچے کو دیکھا اور پھر فیکا کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ کیا تم اس کے لیے دودھ بنا کر اسٹور میں لاتی تھی؟ یہ تو ایک بلی کا بچہ تھا، اور فیکا بیچاری حیران کھڑی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ تو میرے غصے سے اچھی طرح واقف ہی تھی اور جانتی تھی کہ میں صفائی ستھرائی کا کتنا خیال رکھتا تھا، اس لیے شاید اس نے اس بلی کے بچے کو اسٹور میں چھپا رکھا تھا اور میرے سونے کے بعد ہی اس کو دودھ دیا کرتی تھی۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ میری بیوی تو اتنی چھوٹی سی بات کے لیے اتنا زیادہ پریشان کیوں ہو رہی تھی، اور فیکا مجھے کہنے لگی کہ آپ مجھ سے پوچھ تو لیتے کہ آخر میں اسٹور میں دودھ بنا کر لے کے کس کے لیے جاتی ہوں، مگر آپ نے مجھ پر شک ہی کرنا شروع کر دیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اگر میری اولاد نہیں ہو سکی تو میں اس معصوم جانور کو تو پیار کر ہی سکتی تھی نا۔ ایسے ہی آپ نے میرے ساری محنت برباد کر دی، اور اسٹور پر ایک نظر ڈال کر بولی کہ کتنی محنت سے میں نے سارا سامان سیٹ کر رکھا تھا اور پھر آپ نے سارا بکھرا کر رکھ دیا۔ میں نے اس بلی کے ننھے سے بچے کو ہاتھوں میں اٹھا اور اسٹور سے باہر لے آیا۔ فیکا بھی جلدی سے میرے پیچھے بھاگی، اسے ڈر تھا کہ میں اس بچے کو آدھی رات کو کہیں باہر پھینک ہی نہ دوں، مگر میں اتنا سنگ دل بھی نہیں تھا۔ میں اس بچے کو لے کر سیڑھیوں کے پاس آ کر بیٹھ گیا تو وہ معصوم سا بچہ تو شاید ابھی کچھ ہی دن کا تھا اور اس کے ماں نہ جانے اس کو چھوڑ کر کہیں چلی گئی تھی۔ تب ہی فیکا روز اس کے لیے دودھ بنا کر اسٹور میں لے جایا کرتی تھی۔ پہلے تو مجھے اپنی بیوی پر بہت غصہ آیا تھا، مگر پھر میں نے اس معصوم سے بچے کو دیکھا اور اپنی معصوم بیوی کو دیکھ کر میرا سارا غصہ خود بخود ہی ختم ہو گیا۔ میری بیوی کو عادت تھی کہ وہ گھر میں کسی بھی کونے میں دودھ کا پیالہ رکھ دیا کرتی تھی، اور یہ عادت اس کی شروع سے ہی تھی، مگر میں نے کبھی زیادہ نوٹس نہیں لیا تھا، اور وہ ہر روز ہی گھر کے کسی کونے میں کسی پرانے برتن میں تھوڑا سا دودھ رکھ دیا کرتی تھی۔ اور جب سے ہماری شادی ہوئی تھی ہمارے گھر میں بلیاں بہت آنے لگی تھی، مگر وہ بلیاں گھر کے اندرونی حصے میں کبھی نہیں آئی تھی، اس لیے مجھے بھی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ مگر پھر میں نے فیکا سے کہا کہ اسے مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جانوروں کو کھانا وغیرہ ڈال سکتی ہے، مگر بس اس بات کا دھیان رکھے کہ گھر کے رہائشی حصے میں گندگی نہ پھیلے
اور فیکا نے اپنی عادت بنا لی تھی، وہ بلیوں کے لیے چھوٹے چھوٹے کچھ برتنوں میں دودھ ڈال کر گھر کے مختلف حصوں میں رکھ دیتی اور چھت پر بھی پرندوں کو دانا پانی ڈالنا نہ بھولتی تھی، بلکہ ہر مہینے کے راشن میں وہ پرندوں کے دانوں کا لازمی لکھا کرتی اور مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، میں بھی اسے پرندوں کے لیے باجرا لا کر دیتا اور وہ چھت پر رکھ دیتی، کیونکہ ہمارے گھر کے کچھ ہی دور کافی سارے کھیت تھے تو چھت پر کافی پرندے آ کر اکٹھے ہو جایا کرتے تھے اور ان کو بہت غور سے دیکھا کرتی تھی، پرندوں کو کھانا کھلا کر اور ان کے لیے صاف ستھرے برتن میں پانی رکھ کر، جیسے اس کو ایک الگ ہی خوشی ملتی تھی، اور وہ انہیں پرندوں کی طرف دیکھتے ہوئے گہری سوچ میں ڈوب کر مجھے کہتی کہ اسد میں اللہ کی اس بے زبان مخلوق کو دانا اس لیے ڈالتی ہوں کیونکہ یہ بے زبان پرندے اور جانور انسانوں کا احسان کبھی نہیں بھولتے، اور ہو سکتا ہے انہی کی بدولت اللہ میری جھولی بھر دے۔ میں ہر ممکن کوشش کرتا تھا کہ فیکا کو خوش رکھ سکوں، مگر جو خلا ہماری زندگی میں تھا وہ تو پورا ہونے والا نہیں تھا۔ بریرہ بھابھی کے بچے زیادہ تر ہمارے گھر رہتے تھے اور فیکا نے ہمیشہ ان کا خیال بھی رکھا تھا، کیونکہ بریرہ بھابھی نے میرا گھر بسانے میں فیکا کی بہت مدد کی تھی۔ اگر امجد بھائی اور بریرہ بھابھی ہماری مدد نہ کرتے تو میں غصے میں نہ جانے کیا کر بیٹھتا۔ مجھے خوشی محسوس ہوتی تھی جب فیکا میری ماں کی خدمت بالکل اپنی ماں کی طرح کرتی تھی۔ فیکا کے گھر والوں نے کبھی مجھ سے کوئی شکایت نہیں کی تھی، جس سے مجھے اندازہ تھا کہ فیکا نے میرے رویے کے بارے میں ان کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ ویسے بھی اب میں پرانی باتوں کو تو بھول چکا تھا اور مجھ سے جتنا ہو سکتا تھا میں اپنی بیوی کا خیال رکھا کرتا تھا، اور جب میری بہنوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب میں ان کی باتوں میں آ کر اپنی بیوی کو برا بھلا نہیں کہوں گا، تو انہوں نے بھی مجھے الٹے سیدھے مشورے دینا بند کر دیے تھے، اور آخر میری آنکھیں کھل گئی تھی کہ میری بہنیں ہی غلط تھیں، جبکہ میری بیوی کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ اس بیچاری نے تو اپنی جان لگا دی تھی اپنا اور میرا گھر بسانے میں۔ اب بس اللہ سے ایک ہی دعا ہے کہ وہ جلد ہی ہماری جھولی بھی بھر دے، کیونکہ موزے بھی تو اسی دنیا میں ہوتے ہیں۔